قاری نصیر الدین منشاوی صاحب، جو خوش قسمتی سے میرے دوست بھی ہیں، عزیز دوست ہیں، لیکن ان کا نام عزیز نہیں ہے، نصیر ہے، اور میری بڑی رغبت ہے آپ سے کئی معاملات میں. ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے. ایک طویل درود ہے اوائل الخیرات، اس کی ایک CD آئی تھی جس میں آپ کی عربی میں بہترین قرأت ہے اور ناچیز کا اردو ترجمہ ہے، مطلب میری آواز میں اردو ترجمہ ہے، اور کئی دوسری نسبتیں ہیں. میں آپ کو شاید عمر میں 1-2 سال آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن میں آپ کو استاد مانتا ہوں کئی معاملات میں. قرأت کے علاوہ ہے یہ میری جو شاگردی کا شرف ہے، اور کئی معاملات میں جو ہے آپ کے خاندان کی بہت خدمات رہی ہیں قرأت کے حوالے سے. آپ کے والد صاحب کو بھی میں جانتا تھا، بلکہ پورا محلہ، جس محلے میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، قدیم ملک پیٹ، وہاں پر شرف الدین صاحب آپ کے والد تھے. میرے بھائی بہنیں، کزنس وغیرہ سب نے آپ سے استفادہ کیا ہے. میری ایک پھوپھی زاد بہن حافظہ ہیں، آپ کے والد صاحب کے پاس ہی آپ نے تربیت حاصل کی ہے. اور قرأت کی خدمت، قرآن کی خدمت کا جو سلسلہ آپ کے والد صاحب نے، یا شاید اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے، جو شروع کیا تھا، آپ نے اسے بحسن خوبی جاری رکھا ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حال ہی میں سعودی عرب میں غالباً رمضان شریف میں پوری دنیا سے بہت اچھے قراء کو بلایا گیا تھا، اور 50 یعنی پوری دنیا سے 50 قاریوں کو منتخب کیا گیا تھا. 50,000 میں سے 50 کو منتخب کیا گیا تھا، اور ان 50 میں آپ کے فرزند بھی شامل تھے، اور محمد شعیب. اور مجھے قاری صاحب کی قرأت بہت پسند کرتے ہیں لوگ، اور واقعی بہت اچھی قرأت ہے. مجھے ان کے فرزند کی قرأت بھی بہت پسند ہے. تو قرآن مجید کی خدمت کا جو ثمر اور جو اس کی برکات ہے، وہ آپ کی دنیا میں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور میں ان جو نزول ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اور میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ قاری صاحب، اگر خدا آپ سے کہتا کہ آپ اپنی ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھیں، تب بھی آپ ویسی قسمت اپنے لیے نہیں لکھ سکتے تھے جیسی خدا نے آپ کے لیے لکھی ہے. تو یہ سب قرآن کریم کی خدمت کا صلہ ہے. جی، ایک اور اہم تعارف یہ ہے کہ آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں پروفیسر بھی ہیں. اس سے پہلے آپ نے انوار العلوم میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں. بہت سارے کمالات ہیں، میں کیا عرض کروں. آپ کچھ قاری صاحب کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ سب کچھ آپ کہتے ہیں اور میں بس تصدیق کر دے سکتا ہوں. جی، کئی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں. 11ویں کتاب فن تجوید اور قرأت کے بارے میں ہے، جو مدینہ شریف کی لائبریری میں رکھی. جی، جو مدینہ شریف کی لائبریری میں، جیسا کہ ابھی راشد ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، رکھیے. جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے، قرآن مجید کا میں یعنی جیسا قاری صاحب ہیں، میری قربت کے باوجود میں ان سے قرأت نہیں سیکھ سکا، لیکن قرآن مجید میرے استاد جی راشد ہاشمی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور کئی بزرگوں کے استاد ہیں. راشد ہاشمی صاحب بزرگ نہیں ہیں، لیکن کئی دوسرے بزرگ، یعنی آپ کے جو شاگردوں کی عمر ہے وہ 5-7 سال سے لے کر 60, 70, 80 سال تک بھی ہو، 85 سال کے بھی ہیں. جی، اس سے پہلے کہ میں مائک قاری صاحب کے حوالے کروں، قرآن مجید سے میں بھی طالب علم ہوں قرآن مجید کا، لیکن میں نے زیادہ اردو اور انگلش میں اسے پڑھا اور پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور قرآن مجید جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے. مثال کے طور پر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک بہت ہی ماڈرن اسکالر ہیں، طارق عبد الفتح طارق کچھ نام ان کا، آپ شاید واقف ہوں، ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آپ کو اس کا حل نہیں مل رہا ہو، تو آپ رینڈملی قرآن مجید کھولیں اور تلاوت شروع کر دیں، آپ کو اس کا حل جواب ملے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کبھی آزما کر دیکھیے. تو بہرحال بات ہو رہی ہے قرأت کی، اور حیدرآباد میں قرأت کا مطلب قاری نصیر الدین. تو میں کم سے کم میری معلومات کے مطابق یا میرے فہم کے مطابق، تو میں کسی تاخیر کے بغیر میں قاری نصیر الدین منشاوی صاحب کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم سب کو کلام پاک
بہت ہی اچھے انداز میں سننے کا شرف بخشیں. اور میں خرم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کو مدعو کیا ہے اور یہاں پر قرأت اور تجوید کی جماعتوں کا اہتمام کیا. یہ سلسلہ کافی پہلے سے چل رہا ہے, بالخصوص تجوید کا, اور اب قرأت کی بھی تعلیم یہاں پر دی جائے گی. آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو کلام پاک سننے کا شرف بخشیں آپ کی زبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے ہیں. فراست صاحب کی یہ خوشگمانی ہے, ان کی محبت ہے اور ان کا خلوص ہے جو ان کو بولنے لگایا ہے, ورنہ میں اصلاح نہیں ہوں. آپ کئی کمالات میں ہم سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. آپ خود ایک بہت اچھے صحافی ہیں اور بے باک صحافی ہیں. تو یہاں پر راشد علی ہاشمی صاحب بھی ہیں اور خود صاحب ذی وقار جناب خرم صاحب ہیں جو آپ کے اسکول کے کرسپونڈنٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں. اور آپ لوگوں کو سن کے خوشی ہوگی کہ میں نے 7ویں جماعت ڈان اسکول سے ہی پاس کیا ہے. 7ویں جماعت جب ہمارا اسکول جو ہے وہ مارکیٹ سے منتقل ہو کے یہ نئی روڈ پہ آیا تھا چنچل گوڑی کی, تو مجھے اچھا یاد ہے. تو 1 سال مجھے ڈان اسکول سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور اس وقت شاید مجھے خرم صاحب نہیں جانتے تھے کیونکہ میں بھی عام طالب علموں کے ساتھ ایک طالب علم تھا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا تعلق بھی جو ہے آپ لوگوں سے ہے. آپ میرے جونیئرز ہیں, آپ یہ بول سکتے کہ صاحب ہمارے سینئر ہیں. تو یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کا تجوید سکھانے کا, اللہ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر خرم صاحب کی توجہ سے اور ہمارے شاگرد راشد علی ہاشمی صاحب کی توجہ دہانے سے, ان کی کوششوں سے, تو خرم صاحب یہ چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم وقت نکال رہے ہیں, کیونکہ ہمارے دروس ساری دنیا میں سنے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو یہاں پر ایک ایسا نادر موقع ہے, جگہ بھی وسیع ہے اور وقت اتوار کا ہوتا ہے, چھٹی کا ہوتا ہے. تو 7 سے 9 بجے تک آپ جو ہے قرآن اور تجوید کے لیے وقت نکالیں. ہفتے میں 1 دن سے ہی, کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے نا. اور ہماری جو خدمات ہے اس میں میری شاگردائیں بھی رہی ہیں جو اچھے عہدوں پر رہی ہیں. کئی شاگردائیں ڈاکٹر رہی ہیں, کئی جو ہے انجینئر ہیں, اور ابھی کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ سعودی عرب میں ہیں, اور ساری کی ساری قرآن سے جڑی ہوئی ہیں, قرآن کی خدمت کر رہی ہیں. اور قرآن کی خدمت کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. پہلے تو ہم قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کریں. مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس کی نماز ہو فجر میں, اور اس کے بعد قرآن مجید اس کی زبان سے پڑھا جائے, اس کی آنکھوں سے دیکھا جائے, اور اس کی روح کو اپنے اندر سمویا جائے, تر و تازہ رکھا جائے. کیونکہ جس صبح کا آغاز قرآن سے نہیں ہوتا, پھر وہ برکتیں اس دن میں نہیں ہوتی جو قرآن سے ہونے والی صبح میں ہوتی ہیں, ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے ساتھ فوراً قرآن مجید کی تلاوت جتنا بھی ہو پارا ہو, آدھا پارا ہو, 1 پارا ہو. رمضان کریم کے اندر تو ہم 5 پارے پڑھ رہے تھے ایک دن میں, تو وہ سلسلہ برقرار رکھیں, چاہے 1 رکوع کیوں نہ ہو. مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک صاحب قرآن مجید کا اتنا اہتمام کرتے تھے, وہ میجر حبیب الدین صاحب, آپ جانتے ہوں گے, آپ انوار العلوم کالج کے پرنسپل رہے, اس سے پہلے سیف آباد سائنس کالج کے پرنسپل تھے, اور تعلیمی اداروں میں وہ بہت مشہور ٹیرر تھے. یعنی مسلمان بچوں کے لیے ان کا جذبہ ایسا تھا, وہ دوسری قوم کے بچوں کو بولتے تھے بھائی تمہارے واسطے اتنے کالجز ہیں, یہاں کی بات ہے, جاؤ وہاں پہ.
اور اس کی وجہ سے ان کو کئی مرتبہ ٹرانسفر کی بھی صعوبتیں جھیلنی پڑی. تو ان کا ایک معمول تھا ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے سے 2 بجے تک انوار العلوم کالج کا جو چیمبر تھا پرنسپل کا, اس پر وہاں پیون کھڑا ہوا رہتا تھا اور اس کو یہ بولتے تھے کہ وقت کا پرائم منسٹر بھی اگر آ جائے تو 1:30 بجے سے 2 بجے تک کسی کو اندر نہیں بھیجنا, میں اپنے خالق کائنات سے باتیں کرتے رہتا ہوں, یعنی قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں, کسی کو اندر آنے نہیں دینا. وقت کا پرائم منسٹر بھی آئے تو اندر نہیں آنے دینا, اور جب تک وہ رہے وہاں پر ان کا معمول رہا. اب آپ دیکھیے کالج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہزاروں قسم کے لوگ آتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس اہتمام کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو راسخ کریں. قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. تجوید کیا ہے؟ تجوید ایک ایسا فن ہے جس سے قرآن مجید کو ایسا سیکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے. قرآن تجوید کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے, وہ ایک فن ہے, ایک علم ہے. وہ علم بھی ہے, وہ ایک آرٹ بھی ہے. تو اس کو سیکھنے کی اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سین اور صاد میں فرق کیا ہے, تا اور ذال میں فرق کیا ہے. حروف تہجی جو ہے وہ 29 ہے, لیکن ان 29 حرفوں کے اندر, ان 29 حروف میں آپ کو صفات الگ الگ ملیں گے, مخارج الگ الگ ملیں گے. خا اور قاف میں فرق ہے, خا الگ جگہ سے نکلتا ہے, قاف الگ جگہ سے نکلتا ہے. ہم اردو میں تمیز نہیں کرتے, لیکن قرآن پڑھتے وقت خاص طور سے اس کی تمیز ضروری ہے, ورنہ قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم, ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے یعنی اللہ نے انعام کیا ہے. انعمت اگر بولیں گے آپ, تا کو زبر ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم پیش کے ساتھ, تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں چلا ان کے راستے پر جن پر میں نے انعام کیا. یعنی خدا کی جگہ, اللہ کی جگہ آپ اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں. ایک زبر اور پیش سے یہ فرق ہو جاتا ہے. تو اب سوچئے آپ پوری قرآن مجید میں کتنی جگہ ہم غلط پڑھ رہے ہوں گے. سین کو صاد پڑھ رہے ہوں گے, ذال کو زا پڑھ رہے ہوں گے, زبر کو پیش پڑھ رہے ہوں گے, ہے نا. تو اس کے لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے, اور آپ کے پاس بغیر کسی فیس کے ہے, آپ کو سیکھنا ہے. جو بھی آتے ہیں, اور خرم صاحب نے سارے حیدرآباد والوں کے لیے یہ عام اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی آ سکتے, کسی بھی عمر کا آدمی آ سکتا, اور آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے, اور نہ میں کسی قسم کی فیس نہ آپ سے لوں گا نہ اسکول سے لیتا ہوں. خالص معاملہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا ہے. صاحب بھی جو ہے, خرم صاحب بھی اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں. آج کل کے دور میں جہاں اسکول ہوتا ہے تو ایسے ایسے لوگ ہیں, ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو آج لوگ ماحول سے ڈر کے اتنے کھلی طور پر خدمت کرنے کے واسطے بھی 100 مرتبہ سوچتے, ارے کیا بھائی اسکول کو مدرسہ بنا دے رہے کیا. لیکن آپ یاد رکھیے, جب تک آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, نماز سے جڑے ہوئے ہیں, تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا اور نہ کسی سے ڈرتا ہے, اور اللہ عز و جل اس کی ہمیشہ مدد کرتے رہتے ہیں. ایسے آپ کے کام بنتے ہیں, آپ اللہ والے بن جائیے. اللہ والوں سے مراد کیا ہے؟ آپ قرآن والے بن جائیے, آپ حدیث والے بن جائیے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی میں اور ایک عام لوگوں کی زندگی میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے, سیکھیں گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی. یہاں آئیے ضرور, اور
مختصر کورس ہوتا ہے. اب چونکہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہو رہا تو آپ 6 مہینے میں آپ کو ایک کورس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی, خیرت کا کورس, جو نورانی قاعدہ بھی پڑھے ہوئے رہتے عام طور سے بچے اور کہیں سیکھے ہوئے بھی رہتے, تو آپ مسلسل 6 مہینے اگر آ گئے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو سرٹیفکیٹ, امتحان لینے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور آپ ایک اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں قاری کہلائیں گے, قاریہ کہلائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہے نا, ڈاکٹر بننے کا کس کو شوق ہے بولو, بڑے عہدوں پہ جانے کا شوق تو ہے, ویسے قاریہ بننے کا کس کو شوق ہے؟ ارے آہستہ آہستہ اٹھے آتا ہوں. میں 2 خواتین کا ذکر کر کے خیرت شروع کروں گا. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی, حضرت عمر فاروق کی خالہ تھی جو بہترین قاریہ تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی مصروفیت کے باوجود اپنی خالہ سے قرأت سننے ہر ہفتہ جایا کرتے تھے. اور تعبیر الرؤیا ان کے ابن سیرین کی جو کتاب ہے, ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر پہ بہت اچھی کتاب لکھے ہیں, ان کی بہن ابن سیرین کی بہن بھی بہت اچھی قاریہ تھی. اور آپ کو معلوم ہوگا ملیشیا میں, انڈونیشیا میں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ ہر گھر میں قاریہ ملیں گی. اب وہاں لیڈیز میں بہت کام ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی انٹرنیشنل قاریہ ہیں ماشاءاللہ. قاریہ امت الرشید سیدہ ارشدی جو ہے, جو سینٹینس کی لینگویجز کی HOD رہی ہیں, تو وہ بھی انٹرنیشنل قاریہ ہیں. انشاءاللہ کبھی ان کو بھی آپ سے ملوائیں گے. تو اگر جستجو رہے تو خود بخود قدم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ ارادہ کریے, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ خود ہیں, خود پہلے اپن سیکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنیں گے. خاص طور سے مرد حضرات سے زیادہ خواتین میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت ہے, مجھے ایسے 100 لڑکیاں چاہیے یا 100 خواتین چاہیے جو اچھی طریقے سے تیار ہوں اور اپنے معاشرے میں قرآن کا کام کریں. کیونکہ ہم ہر جگہ خواتین کے پاس جا کے پڑھا نہیں سکتے, اور شران بھی جو ہے گوشے پردے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. اب ہم چونکہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں, وہاں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, اسکول میں ہوتے ہیں وہاں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, تو ایسے ماحول سے ہم آشنا ہیں اور ایسے ماحول کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ایسے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی اگر سیکھ جائیں گے, آپ استاد بن جائیں گے, تو آپ اور 100 لوگوں کو پڑھانے کی انشاءاللہ استعداد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں ہر اتوار 7 بجے سے 9 بجے تک ضرور تشریف لائیے. پہلے سے کلاس چل رہی ہے خواتین کے لیے, انشاءاللہ علیحدہ انتظام کریں گے پردے کے ساتھ, اور آپ کو 6 مہینے کا کورس انشاءاللہ کرائیں گے. یہ اب جو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں صاحب کے پاس نام لکھا دیجیے, اور انشاءاللہ وہ کورس آئندہ اتوار سے ہم شروع کر دیں گے. کیا سر؟ اب مجھے یہ بتائیے آپ کون سا سورہ سننا پسند کریں گی؟ سورہ اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمة
كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها
ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. صدق الله العظيم. سورہ رحمان کی فضیلت کیوں ہے آپ سن لیجئے، کیونکہ آپ نے بھی سورہ رحمان سننے کی خواہش کی ہے. اور ایک قرت کے دورے پہ ہم بنگلور گئے تھے. بنگلور سے بھی اندر ایک بہت اندر کے علاقے میں گئے تھے، بالکل کھیڑے گاؤں میں. تو وہاں پر بھی قرت سنانے کی خواہش ہوئی.
تو ہم نے وہاں بھی پوچھا تھا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. اب کھیڑے گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے, کبھی قرآن کبھی سنے ہوں گے, کبھی نہیں بھی سنے ہوں گے, کبھی پڑھے ہوں گے, تو ان کو سورہ رحمان کا نام بھی یاد نہیں ہے, سورہ کا نام بھی یاد نہیں ہے. اب وہ سورہ رحمان کا اظہار کیسا کرنے دیکھیں آپ. تو بولے صاحب وہ سورہ سنائیے, اس میں اعلیٰ اعلیٰ بول کے بار بار آتا. کیا آتا؟ فبی اعلیٰ بھی نہیں بول رہے ہوں, اعلیٰ اعلیٰ بول کے بار بار آتا نا, وہ سورہ سنائیے. ان کا جذبہ دیکھیے آپ. تو سورہ رحمان کی مقبولیت کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, آپ سنیے. کہ ہم جو سنتے ہوئے آئے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد میں بھی قرآن کا ذوق جنتیوں میں باقی رہے گا, اور اچھی آواز سننے کا ذوق باقی رہے گا. آج ہم کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے نہیں بولیے آپ ہے. کتنے لوگ گانے سنتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے, ایمانداری سے اٹھانا ہوگا. گانے سننے والے بھی ہیں. کتنے لوگ قرآن سنتے ہیں, قرأت سنتے ہیں خاص طور سے. دیکھو آپ ہاتھ وہی لوگوں کے اٹھ رہے ہیں جو گانے بھی سنتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی آواز انسان کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو کہ گانے سنیے, میں تو یہ بولوں گا آپ کو قرآن سنیے, کیونکہ قرآن روح کی غذا ہے. آپ غمزدہ ہیں تو قرآن سنیے, آپ پریشان ہیں تو قرآن سنیے, آپ خوش ہیں تو قرآن سنیے, آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو قرآن سنیے, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اور میں جن قراء سے متاثر ہوا ہوں, بلکہ ساری دنیا جن سے متاثر ہے, ان کی قرآن سنیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا احسان ہے مجھ پر. شیخ محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ دو قراء ایسے ہیں جنہوں نے سارے انسانوں پر ان کا احسان ہے. خاص طور سے شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تو ساری دنیا میں پہنچی ہوئی ہے. آج بہت کم ہو گیا ہے. ہمارے بچپن میں ہر گھر سے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں فجر کے بعد قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آوازیں سننے کو ملتی تھی. آج یہ کان قرآن سننے ترس رہے ہیں. تو اچھی آواز ہر ایک کے انسان کو پسند آتی ہے. اچھی آواز چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. دنیا میں اچھی آواز سے قرآن سنتے تھے, اب سننا چاہیں گے. اچھی آواز میں سنانا چاہ رہا ہوں. تو جنتی بولیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہم سننا چاہیں گے, اور جنت میں وہی جائیں گے جو قرآن سنیں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس مسند تلاوت پر ان کو متمکن کریں گے اور بولیں گے کہ داؤد تم زبور سناؤ, داؤد تم زبور سناؤ, کیونکہ زبور ان پر نازل ہوئی تھی. اور حضرت داؤد کی آواز سن کے پہاڑ بھی جھومنے لگتے تھے, پرندے جھومنے لگتے تھے, ایک سما بن جاتا تھا. آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں بالکل ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے. پہاڑ ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے. تو جب سنیں گے تو ایک عرصے تک اس میں مدہوش ہو جائیں گے اس آواز کے اندر. پھر حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیسا دکھا, تو بولے اللہ تعالیٰ لہن داؤدی تو سنتے آئے تھے, آج تو حضرت داؤد کی زبان سے ان کے سامنے سن لیے, اب کسی چیز کی سننے کی تمنا نہیں ہے, بس ختم, اب دل بھر گیا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا تو کچھ اور اگر میں اس سے اچھا سنانا چاہوں تو سننا چاہیں گے. تو جنتی پوچھیں گے بڑے اشتیاق سے کہ داؤدی لہن داؤدی سے اچھی کیا چیز ہے, تو بولے سننا چاہتے ہو, تو جنتی بڑے اشتیاق سے بولیں گے کہ ضرور سننا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سنائیے. تو پھر محبت وہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے.
سورہ یاسین کی تلاوت سننے کے بعد جنتیوں کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ جو سحر تھا اور وہ جو مدہوشی تھی حضرت داؤد کی آواز سننے کے بعد، وہ اس کا اثر جاتے رہیں گا اور حضور کی آواز کا اثر جنتیوں پہ چڑھ جائے گا اور وہ حضرت داؤد کے لحن کو بھول جائیں گے اور ایک زمانے تک اسی آواز کی غنائیت میں، اسی آواز کی مدہوشی میں مدہوش رہیں گے، اس سے نکلنے بھی نہیں پائیں گے. پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنتی کو جمع کریں گے اور بولیں گے کہ اچھا کچھ اور سننا چاہتے ہو؟ تو جنتی بولیں گے داؤد کو سن لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیے. اب ان کو سننے کے بعد اب اس سے اچھی کون سی آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر تھے. اب آپ کے بعد تو کوئی نہ اس لائق ہے نہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اب کون ہے؟ تو بولے سننا چاہتے نہیں سننا چاہتے؟ تو جنتی بولیں گے بڑے اشتیاق سے بالکل سننا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے سنو، میں تم کو سورہ رحمان سناؤں گا، میں تم کو سورہ رحمان سناؤں گا. اللہ کی قسم ہے میں جہاں جہاں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی کون سا سننا چاہتے آپ، تو 100 میں سے 90% لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ سورہ رحمان سننا ہے. کیوں؟ اس کی محبوبیت اس لیے ہے کہ یہ آپ قرآن سنتے رہیں تاکہ کل خدا کی بارگاہ میں، خدا کی زبانی، خدا کی جنت میں اس کا لطف ہم اٹھا سکیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری بچیوں کو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنوں کو بہترین قاریہ بنائے، ان کے خاندانوں کو بھی قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی المصطفی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حاضرین گرامی، الحمدللہ میں محمد نصیر الدین منشاوی آپ سے مخاطب ہوں اور جو ہم الحمدللہ قرآن مجید کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا تھا. میں انوار العلوم کالج، ڈگری کالج ملہ پلی میں صدر شعبہ اردو بھی رہا اور اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اردو میں فیکلٹی ہوں، استاذ شعبہ اردو ہوں، خدمت انجام دے رہا ہوں. اور ہماری جو خدمات ہیں ناچیز جو ہے، آپ حضرات کہتے ہیں کہ ہم حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو آپ حضرات کی زبانی سن کے ہم کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے اور قرآن مجید کی خدمات جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا ہے. شہر کے بیشتر مقامات پر خدمت قرآن کے شرف حاصل ہے اللہ کی توفیق سے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ اب ڈان اسکول ملک پیٹ تک پہنچ چکا ہے، جو ڈان اسکول آفیسرس میس کے سامنے والی گلی میں ہے، اکبر باغ کی روڈ پر، پریس گورنمنٹ پرنٹنگ پریس روڈ پر. یہاں پر الحمدللہ ہمارے تجوید کے دروس شروع ہوئے ہیں، پہلے سے چل رہے ہیں. اور یہ جو چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام طلباء اور طالبات، اساتذہ، ان کے گھر والے اور جتنے لوگوں تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں یہ بات پہنچائیے کہ قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب کی کلاسز ڈان اسکول میں ہر اتوار بعد فجر کے 7 بجے سے لے کے انشاءاللہ 10 بجے تک یہ ہماری کلاسز جاری ہیں. اور چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کورس اسکول کے کرسپونڈنٹ جناب خورم صاحب نے شروع کیا ہے. یہ کورس آئندہ اتوار سے شروع ہو رہا ہے. 6 مہینے کا کورس ہے اور فن تجوید اور قرأت کے عنوان سے، اور یہ کورس 6 مہینے چلے گا. اس میں سب حصہ لے سکتے ہیں. خواتین اور طالبات پردے کے ساتھ رہیں گی، مرد حضرات اور طلباء، بلکہ 10 سال کی عمر کے بچے بھی اگر ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر سے قرآن مجید کی آواز آئے، چھوٹے بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں اور مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں. قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کو اپنی زندگی اور اپنے لیے سرمایہ حیات بنائیں. صبح ہو
تو قرآن مجید سامنے ہو، زبان پر قرآن ہو، شام ہو تو قرآن مجید ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہماری زبانوں پر ہو، ایسے ہم کو نیند آئے انشاءاللہ، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ میرے عزیز دوست جناب فراست صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو 4 ٹی وی کے نیوز ریڈر ہیں، اور ہمارے شاگرد جناب راشد علی ہاشمی صاحب بھی ہیں، جو خود باضابطہ سند یافتہ قاری ہیں اور ہمارے شاگرد بھی ہیں، اور خرم صاحب نے آج جو نشست رکھی تھی ہم ان کے بھی ممنون ہیں، اور یہ کورس آپ سن لیجئے مکمل طور پر فری ہے، کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں، کوئی فیس نہیں ہے انشاءاللہ، نہ اسکول لیتا ہے نہ ہم لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع سے جہاں پر کسی کی کوئی غرض اور کوئی فائدہ نہ ہو، صرف مقصد یہ ہے کہ اسکول کے کرسپونڈنٹ خرم صاحب کی بھی اور ہماری بھی، کہ قرآن ہر گھر میں پہنچ جائے اور فن تجوید اور قرأت ہر گھر میں پہنچ جائے۔ ایک اور بات کا میں اضافہ کرتے چلو آپ کے علم میں لا دوں کہ اس ناچیز کی ایک کتاب آئی ہے جو کتابوں کے سلسلے کی 11ویں کتاب ہے ہماری، تو فن تجوید اور قرأت اور قراء کرام، یہ ضرور پڑھیے اور ضرور یہ کتاب انشاءاللہ ڈان اسکول سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، دکن ٹریڈر سے حاصل کر سکتے ہیں، ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز پرانی حویلی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا مواد قراء کرام کے لیے، حیدرآبادی قراء کے بھی اس میں ذکر ہے، ہندوستان کے بھی قراء کا ذکر ہے، مصر کے بھی قراء کا ذکر ہے، پڑھنے کے لائق ایک دستاویزی کتاب ہے، آپ اس کو ضرور حاصل کریں۔ اور شروع ہونے والے درس میں آئندہ اتوار سے ڈان اسکول میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔